السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور ایس او پیز کو بھی فالو کر رہے ہوں گے۔ کرتے ہیں نا آپ ایس او پیز کو فالو؟ شاباش، ویری گڈ۔ اپنا بہت سارا اپنے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں ہوں آپ کی اسٹوری ٹیچر مس طیبہ، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ آج کہانی کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں اور آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی تو ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے ایماندار لکڑہارا۔ لکڑہارا کس کو کہتے ہیں؟ جو لکڑیاں بیچ کر پیسے کمائے اسے لکڑہارا کہتے ہیں، لکڑی کا کام کرتا ہے نا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب اور ایماندار لکڑہارا جنگل میں رہا کرتا تھا۔ لکڑہارے کا تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا کون ہوتا ہے، جو لکڑیاں بیچ کر پیسے کماتا ہے۔ جی تو اس کا نام تھا احمد۔ احمد ہر روز لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل میں جاتا۔ ایک دن وہ ندی کے کنارے ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ درخت کی شاخ کافی مضبوط تھی۔ احمد کو شاخ کاٹنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے بھرپور کوشش کی اور پوری طاقت سے شاخ پر کلہاڑی کے ساتھ وار کیا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی پھسلی اور ندی میں گر گئی۔ احمد بہت پریشان ہو گیا۔ ندی کافی گہری تھی، وہ ندی میں کود بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے تیرنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ رونے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اکیلا کمانے والا ہوں، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں جو میری مدد کر سکیں۔ روتے روتے احمد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچانک ندی سے ایک پری نکل آئی۔ احمد نے سر اٹھا کر حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ پری نے جواب دیا، میں ندی کی پری ہوں، تم رو رہے تھے اس لیے میں باہر آئی ہوں۔ احمد نے روتے روتے کہا، میری کلہاڑی ندی میں گر گئی ہے۔ پری نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری کلہاڑی لے کر آتی ہوں۔ پری پانی میں چلی گئی۔ پیارے بچوں، جب پری پانی سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی کلہاڑی تھی۔ چاندی کی کلہاڑی بہت پیاری ہوتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے، چمکدار سفید۔ چاندی کی کلہاڑی دیکھ کر احمد بولا، نہیں، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ پری دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ اس بار جب وہ پانی سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی کلہاڑی تھی، بہت خوبصورت گولڈن کلر کی، بہت شائنی، چمکتی ہوئی۔ سونے کی کلہاڑی دیکھ کر احمد بولا، ارے نہیں بھائی، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر احمد بیچارہ پھر سے رونے لگا اور بہت پریشان ہو گیا کہ شاید اب اس کی کلہاڑی ملے گی ہی نہیں۔ پری نے لکڑہارے سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک اور کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ آپ کی کلہاڑی مل جائے گی۔ اور وہ پھر پانی میں چلی گئی۔ تیسری بار جب پری ندی سے اوپر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لوہے اور لکڑی کی عام سی کلہاڑی تھی۔ اس کلہاڑی کو دیکھ کر تو لکڑہارا بہت ہی خوش ہوا اور ایک دم زور سے بولا، یہ میری کلہاڑی ہے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے میری کلہاڑی لوٹا دی۔ تم یہ چاندی اور سونے کی کلہاڑیاں بھی لے لو، یہ تمہارے لیے ندی کا تحفہ ہے، کیونکہ تم ایک ایماندار انسان ہو۔ تم نے جھوٹ نہیں بولا، تم نے ایمانداری سے کام لیا ہے، جو چیز تمہاری تھی تم نے بس وہی مانگی اور وہی لی، تم نے لالچ نہیں کی۔ یہ کہہ کر پری ندی میں واپس چلی گئی اور احمد جو ہے ایماندار لکڑہارا، اس نے وہ تینوں کلہاڑیاں پکڑیں اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کو اس کی ایمانداری کا انعام مل گیا۔ جی تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور کبھی بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس لکڑہارے نے لالچ میں آ کر سونے یا چاندی کی کلہاڑی کو اپنی کلہاڑی نہیں کہا، اس نے سچ بولا، بے ایمانی نہیں کی۔ یہ تو پھر بے ایمانی ہو جاتی نا، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ سونے کی کلہاڑی بہت پیاری ہے تو میں یہ لے لوں اور کہہ دوں کہ یہ میری کلہاڑی تھی۔
ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس طرح لالچ میں آ کے جھوٹ بولتا تو یہ کیا ہو جاتی؟ بے ایمانی ہو جاتی. اگر اس نے ایمانداری سے کام لیا، سچ بولا، تو اس کا صلہ اس کو کیا ملا؟ جی، تو اس کو انعام میں کیا ملا؟ اس کو انعام میں ملی سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں. جس طرح سے اس لکڑہارے نے ایمانداری سے کام لیا ہے، ہم سب کو بھی ایمانداری سے ہی کام لینا چاہیے اور کبھی بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ لکڑہارا یہ کہہ دیتا کہ یہ سونے کی کلہاڑی میں لے لوں اور یہی کہہ دوں کہ یہ میری کلہاڑی ہے، تو یہ تو بے ایمانی ہو جاتی نا، وہ تو اس کی تھی ہی نہیں. یا چاندی کی کلہاڑی کو دیکھ کے لالچ میں آ جاتا اور یہ کہتا کہ یہ کلہاڑی چاندی کی اتنی خوبصورت ہے، اتنی مہنگی ہے، میں کہہ دیتا ہوں یہی میری کلہاڑی ہے، یہ بھی بے ایمانی ہو جاتی. لیکن اس نے ایمانداری سے کام لیا اور کہا کہ جو لوہے والی کلہاڑی ہے وہی میری کلہاڑی ہے. تو اس طرح اس کو اس ایمانداری کا صلہ ملا، اس کو انعام ملا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں ایمانداری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرح انعام سے نوازیں گے. ہمارا دین بھی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت مزیدار لگی ہوگی. مجھے تو بہت مزہ آیا یہ کہانی پڑھ کے، اور مجھے بڑا اچھا سبق بھی ملا ہے کہ میں نے بھی کبھی بے ایمانی نہیں کرنی. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کبھی بے ایمانی مت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، SOPs کو فالو کرتے رہیے گا، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.